یہ ہے اسرائیل، دنیا کا ایک چھوٹا سا ملک لیکن سب سے زیادہ خطرناک۔ یہ اس قدر خطرناک ہے کہ یہ خود پوری دنیا کو چلا رہا ہے، یہ خود کہانی لکھتا ہے، کریکٹرز بھی خود ڈیسائیڈ کرتا ہے اور پروڈیوسر بھی یہ خود ہی ہے۔ یعنی پوری دنیا اس کے لیے ایک سٹیج ہے جس پر یہ اپنی پرفارمنس دکھا رہا ہے۔ 17 سپٹمبر 2024 کا دن تو آپ کو یاد ہوگا۔ دن کے 3 بجے لبنان میں ہر انسان کے پاس جس کے پاس پیجر ڈیوائس موجود تھی زوردار دھماکے سے پھٹی۔ یہ پیجر ڈیوائس لبنان میں موجود حزب اللہ تنظیم کے ممبرز ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ اس سے ان کی باتیں کوئی دوسرا سن نہیں سکتا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ اس فلم کی کہانی کا رائٹر تو کوئی اور ہی ہے۔ دن 3 بجے جب پیجر ڈیوائسز میں دھماکے شروع ہوئے تو ہسپتال مریضوں سے بھر گئے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے۔ یہاں تک کہ معلومات تو پوری دنیا جانتی ہے، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ پیجر حملوں کا منصوبہ کب اور کیسے بنایا گیا۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اگر پسند آئے تو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریں۔ آپ کے لیے یہ بات بہت ہی حیرانگی والی ہوگی کہ حزب اللہ کے مجاہدین جو پیجر ڈیوائسز استعمال کر رہے تھے، جن کے پھٹنے پر ہزاروں لوگ زخمی ہوئے اور درجنوں کی تعداد میں لوگ ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئے، وہ ڈیوائسز حزب اللہ کے مجاہدین پچھلے 10 سال سے استعمال کر رہے تھے۔ جی ہاں، پچھلے 10 سال۔ اسرائیل دعویٰ کرتا ہے کہ وہ صرف حزب اللہ کے مجاہدین کو ٹارگٹ کر رہا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سے عام شہریوں کی جانیں بھی چلی گئی۔ یہ پیجر اٹیک ٹھیک ایک دن کے بعد ہوا جب 7 اکتوبر 2024 کو حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا۔ اس کا اعتراف تو اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو نے خود بھی کیا ہے کہ ان حملوں کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہے۔ موساد کو اسرائیل کی سب سے بڑی خفیہ ایجنسی کہا جاتا ہے۔ اس نے اتنی چالاکی سے کام کیا کہ حزب اللہ 10 سال تک بے خبر رہی۔ موساد نے ان واقی ٹاکیز کو چلانے والی بیٹریوں کے اندر ایک دھماکہ خیز مواد چھپا رکھا تھا، کیونکہ موساد ایجنسی یہ جانتی تھی کہ اس پیجر کو استعمال کرنے والے لوگ زیادہ تر اسے دل کے قریب یعنی کہیں جیب میں رکھتے ہیں۔ حزب اللہ نے یہ واقی ٹاکیز 10 سال پہلے کمپنی سے 16,000 ڈیوائسز خریدی تھی، مگر اسرائیل کی چالاکی اس قدر کمال تھی کہ حزب اللہ کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی کہ جس کمپنی سے وہ واقی ٹاکیز خرید رہے ہیں وہ کمپنی جعلی ہے۔ اسرائیل کے لیے ایسی کمپنیاں بنانا بہت ہی آسان ہے جن کا لنک اسرائیل سے نہ جوڑا جا سکے۔ اسرائیل ہمیشہ دکھاوے کے لیے ایک آرٹیفیشل ورلڈ تیار کرتا ہے جس کا پروڈیوسر بھی وہ خود ہوتا ہے، رائٹر بھی وہ خود، اور اس ڈرامے کے لیے کریکٹرز بھی وہ خود چنتا ہے اور پوری دنیا کو اپنی پرفارمنس دکھاتا ہے۔ جب موساد کو یہ خبر لگی کہ حزب اللہ تائیوان کی گولڈ اپولو نامی کمپنی سے پیجرز خرید رہا ہے تو اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد نے ایک جعلی کمپنی تیار کی اور اس کا نام گولڈ اپولو رکھ دیا اور پھر دھماکہ خیز مواد سے بھرے پیجرز تیار کیے۔ یہ بالکل ایک فلم کی کہانی لگتی ہے جو ہمارے ہاں بنائی، لیکن اسرائیل کے لیے یہ سب کچھ حقیقت میں کرنا بہت آسان ہے۔ اس پیجر کو تیار کرتے وقت موساد نے ایک ایسی رنگ ٹون کا انتخاب کیا جس کے بجنے پر ایسا محسوس ہو کہ کوئی خاص میسج آیا ہے اور میسج ریسیو کرنے والا اسے فوراً چیک کرے۔ موساد نے 10 سال قبل ان پیجرز کو بیچنے کے لیے ٹی وی ایڈ بھی چلوائے تھے حزب اللہ ان کو خریدنے کے لیے تاکہ کوشش کرے۔ یہ سب کچھ بالکل ایک ٹرو مین شو جیسا تھا، بس اس کے پس پردہ اسرائیل سب کچھ کنٹرول کر رہا تھا۔ جب دھماکہ ہوا تو پورے لبنان میں ہلچل مچ گئی۔ یہ دھماکے ہر اس جگہ ہوئے جہاں یہ پیجرز موجود تھے۔ ہسپتال مریضوں سے بھر گئے اور کئی افراد ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئے۔ اس حادثے کے چند دن بعد ہی اسرائیل نے لبنان پر فضائی حملے بھی شروع کر دیے، لیکن بعد میں جنگ روکنے کے لیے ایک ایگریمنٹ سائن کر لیا گیا۔ لیکن حزب اللہ اور حماس کو یہ ضرور اندازہ ہو گیا کہ اسرائیل جب چاہے انہیں جتنا چاہے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ایک پیجر ڈیوائسز کو پھٹنے کے لیے 10 سال لگے، جس کی تیاری، جس کا پلان اسرائیل نے 10 سال پہلے بنا رکھا تھا۔ تو سوچیں اسرائیل کہاں تک گھس چکا ہے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔